اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کی جو آیات ہم تلاوت پڑھ رہے تھے ان میں پہلے توحید کے دلائل دیے گئے اور اس کے بعد پھر جو خوش بخت لوگ ہیں اور جو بدبخت لوگ ہیں ان کے احوال بیان کیے گئے، اور اب ایک تخلیق آدم اس کے ضمن میں بیان کی گئی کہ خوش بختوں اور بدبختوں دونوں، جو خوش بخت لوگ ہیں اور بدبخت لوگ ہیں، ان کی لڑائی شروع دن سے اس توحید کے اور خدا کے تعلق سے حوالے سے جاری ہے۔ اب ایک تو دکھایا گیا کہ کیسے اس زمین سے اوپر کہیں ایک تجربہ آدم کا اور ابلیس کی لڑائی کا ایک ہوا، اس کے بعد ایک اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ جو ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو یہاں اب ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ آدم پہلے جنت میں حضور حق میں تھے، اس کے بعد آدم اس زمین پر، یہ جب حضرت ابراہیم کا یا حضرت لوط کا یا ان لوگوں کا جب بیان ہوگا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اب آدم اس زمین پر جب شیطان کے یا شیطانی قوتوں کے مقابلے میں آئیں گے تو کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم آدم کی ذریت اور حضرت آدم کے نمائندے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ابلیسیت اور ابلیس اور آدمیت کے مخالفت کے نمائندے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی جس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو توحید ہے اور جو لوگوں نے اس کے توحید کو ماننے نہ ماننے والوں کے جو احوال بتائے گئے، اس کے بعد اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ زمین پر ایسے لوگ موجود تھے، اور آج بھی اگر تم لوگوں نے جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے انہوں نے چلنا ہے تو قرآن بس اصول بتا کر فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ پھر دکھاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں، اب ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کسی اصول کی پیروی کرنی ہے تو اب کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے انسان اتارے ہیں زمین پر نبیوں کی صورت میں۔ تو یہاں فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ضیف ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کے مہمان۔ ضیف بظاہر لگ رہا ہے جیسے واحد ہے لیکن یہ مصدر ہے، تو یہاں پر مہمان ایک سے زیادہ مراد ہیں، مطلب جمع کے صیغے میں۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے پیغام لے کر، ایک وہ بھی آگے بات آئے گی، تو حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی تھے۔ تو اب حضرت ابراہیم کا یہاں جو ہے وہ ذکر شروع ہو رہا ہے، جو انبیاء کے لیے بھی مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یعنی ان کی بہت زیادہ ستائش ہے قرآن حکیم میں۔ اب اس میں فرمایا کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ اذ دخلوا، اب دخلوا چونکہ یہاں ضیف ابراہیم آیا اور آگے دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جب وہ داخل ہوئے، کون داخل ہوئے؟ فرشتے۔ دخلوا علیہ یعنی علی ابراہیم، فقالوا تو انہوں نے کہا سلامن یعنی ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں، نسلم علیک سلامن، ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں پر جب وہ آئے تو وہاں حالت یہ تھی کہ فرشتے تھے، چونکہ یہ حضرت جبرائیل کے حوالے سے بھی جب حدیث جبرائیل ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی صحابہ کو یہ صورتحال درپیش تھی کہ ایک آدمی آیا سفید کپڑے پہنے ہوئے، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، اور وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بے تکلف ہو کے گفتگو شروع کر دی۔ تو اجنبی بھی نہیں ہے کہ مسافر ہو، اور اگر یہاں کا ہے تو ہم اسے جانتے ہوتے تو ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں، تو اگر اس کے کپڑے اچھے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے
تو پھر یہ ہے کہ وہ یہاں کا ہو سکتا ہے، تو اگر یہاں کا ہے تو ہمیں اس کی پہ تعارف ہونا چاہیے، اور اگر اس کے جسم پر تھکاوٹ کے اور سفر کے آثار نہیں ہیں تو اگر وہ اجنبی ہے تو اس کے جسم پر تھکاوٹ کے اور سفر کے آثار ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے ان کو دیکھا کہ وہ بالکل فریش ہیں اور ان پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں، اور وہ اجنبی بھی ہیں، تو اب اس سے ان کے ہاں اور وقت بھی نہیں ان کے آنے کا، بغیر اجازت کے وہ داخل ہو گئے۔ تو یہ اب صورتحال ایسی تھی کہ جس سے حضرت ابراہیم جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ قالا انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، وجلون یعنی خائفون، ہم تم سے گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو کیونکہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم اللہ کا سب سے زیادہ وجودی قرب رکھنے والا فرشتہ ہیں۔ مخلوقات میں حضرت جبرائیل سے زیادہ وجودی قرب کسی کو حق تعالیٰ کا حاصل نہیں ہے، وجودی قرب۔ اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا ایک جلال ہے اور ان کا ایک روب ہے جو تمام ہی انبیاء پر ہمیشہ طاری رہا، حضرت جبرائیل کا۔ تو یہاں پر آئے تو امام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم، وہ دیکھ کر انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی، اور اس گھبراہٹ کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اچانک یہ لوگ آ گئے، وقت بھی اس طرح کی کوئی مہمانوں کے آنے کا نہیں ہے، اور یہ بالکل چاق و چوبند ہیں اور زیادہ تھے، یعنی ایک فرشتہ بھی نہیں تھا، تو زیادہ لوگ تھے، انسانی صورت میں تھے۔ تو آئے، جب انہوں نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ ہمیں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، یہ کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ ضیافت یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کو، ان علاقوں میں حضرت ابراہیم مہمان نواز بھی بہت تھے، تو ضیافت حضرت ابراہیم کی معروف تھی۔ تو مہمان جب بھی آتا ہے تو اس کو اگر ضیافت اس کی جائے تو وہ انکار نہیں کرتا اس سے، لیکن یہ اجنبی بھی تھے اور یہ ساری صورتحال اور ضیافت بھی قبول نہیں کر رہے۔ تو اب اس سے ایک صورتحال سی پیدا ہوگی، اور پھر ایک ان کا جو اثر تھا نا حضرت جبرائیل کا وجودی اثر، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس کو جب دیکھا فرشتوں نے کہ حضرت جبرائیل نے کہ حضرت ابراہیم پر گھبراہٹ ہے، اور انہوں نے سچے لوگوں کی طرح اس کو، اداکاروں کی طرح اس کو چھپایا نہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہمیں گھبراہٹ، جیسے حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی واقعہ آتا ہے، اور بھی تو انبیاء سچے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ واضح طور پر اپنے سامنے کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل کھڑے لوگوں کی طرح ان سے کہا کہ ہمیں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو یہ صورتحال کیا ہے؟ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ لا توجل، گھبرائیے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جمع کے صیغے میں کہا کہ ہم سب کو، گھر والوں کو، انا منکم وجلون، ہم سب گھر والوں کو تم سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو فرشتوں نے، جو بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے تو سبھی پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر بڑا، گھر کا بڑا یا کوئی بھی بڑا سربراہ، قائد، وہ سہار جائے صورتحال کو تو دیگر لوگ بھی سہار جاتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ قالوا لا توجل، گھبرائیے مت، خوف زدہ مت ہوں آپ۔ اور اس کا پھر ایک کہتے ہیں کہ اس نہیں کی تعلیل کی پھر انہوں نے کہ کیوں نہ گھبرائیے، کیونکہ ہم بشارت دینے آئے ہیں۔ بشارت، نبشروک، ہم آپ کو بشارت، تو سربراہ جو اہل خانہ کے جو سربراہ ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ بغلام علیم، بغلام علیم، تو اس میں دو بشارتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ مرد ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ عورت ہونا کوئی بشارت کے خلاف ہے، لیکن جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو قرآن کا تبصرہ اس پہ موجود ہے
تو لیکن یہاں پر یعنی بشارت کی نوعیت واضح کی گئی کہ وہ ایک تو مرد ہوگا اور دوسرا علیم ہوگا. اب علیم میں یہ اختلاف ہے کہ وہ کیا نبی ہوں گے، ان کو نبوت دی جائے گی، کیا یہ کہا جا رہا ہے، یا وہ دین کے کو جاننے والے ہوں گے، کیا یہ اس طرف اشارہ ہے. لیکن بہرحال علیم ایک ان کی صفت ہوگی. حضرت ابراہیم کو بشارت دی جا رہی ہے. تو اب سورہ ہود میں پیچھے بیان ہوا کہ وہ حضرت اسحاق تھے، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب. کبھی جب حضرت سارہ کو اس پر ایک پریشانی ہوئی کہ ہمیں اس حال میں یعنی بشارت دی جا رہی ہے اور میں بوڑھی ہوں اور میرا میں بانجھ ہو گئی، خامند میرا بوڑھا ہو گیا، تو ہمیں جو ہے وہ بشارت دی جا رہی ہے. تو فرشتوں نے ان کو صرف یہی بشارت نہیں دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، بلکہ یہ کہا کہ پوتا بھی ہوگا اور آپ اس پوتے کو بھی دیکھیں گے. یعنی حضرت یعقوب کے بعد حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت بھی ان کو دے دی. تو بہرحال یہ پیچھے واضح ہے کہ وہ حضرت اسحاق تھے قرآن کے بیان کے مطابق. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت ابراہیم نے قال ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو اس حال میں الا ام مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپا جو ہے وہ آ چکا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، تو تم مجھے کس چیز کی بشارت دیتے ہو یا کیسے بشارت دیتے ہو. اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو کیا اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا؟ تو اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہونا کہ اللہ مجھے اس حالت میں اولاد دے سکتا ہے، تو کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توحید کو ماننے والے اور توحید کا انکار کرنے والے، یعنی اللہ کو ماننے والے اور انکار کرنے والے، یہاں دو گروہوں کا ذکر ہے. آگے قوم لوط کا آئے گا، یہاں حضرت ابراہیم کا ہے. تو ایک جگہ بانجھ کو زرخیز کر دیا اور دوسری جگہ زرخیز کو بانجھ کر دیا. یعنی جن لوگوں میں بانجھ پنا آ چکا تھا اور وہ زندگی کو، فطرت کو، یعنی زندگی کو آگے چلانے کے قابل نہیں تھے، ان میں زندگی ڈال دی. اور جو لوگ زندگی کی قوتیں رکھنے کے باوجود اس قوت کو ضائع کیے جا رہے تھے، اہل علم کی زبان میں جیسے وہ کیا ہے کہ تیر چلائے جا رہے تھے پرندے کے سائے پر. تو پرندے کے سائے پر تیر چلائے جا رہے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو تیر تھے ان کے اندر جو پرندے کو شکار کرنے کی قوت ہے یا جو اس کی تاثیر ہے اس کو ضائع کر رہے تھے. تو اللہ نے پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی سلوک کیا، تو ان کو بانجھ کر کے رکھ دیا، اس پوری بستی کو. یہ آگے بات آئے گی. تو حضرت ابراہیم کو یہ ایک سوال جب پیدا ہوا، تو اب حضرت ابراہیم ہیں اور یہ سوال فرشتوں سے کر رہے ہیں، تو اس میں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کس چیز کی بشارت دے رہے ہو، تو وہ تو بتا چکے تھے کہ وہ غلام علیم ہوگا. تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. تو اس پر جو اہل علم ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ حضرت ابراہیم کو اصل میں جو سوال تھا وہ یہ نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ آدمی جب ایک عام، یعنی ایک آدمی، ایک انسان، وہ اپنی امیدوں کے پورا ہونے کا ایک وقت سمجھتا ہے، اور جب وہ وقت اس کے خیال میں گزر چکا ہوتا ہے اور جب اس کو پھر اسی کی بشارت دی جائے تو اس پر ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. اور جیسے وہ ایک حدیث موجود ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب،
تو اب وہ بالکل امکانات معدوم ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر اچانک اس کو ایک وہ ہے مل گیا، بشارت مل گئی اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو اسی طرح اب حضرت ابراہیم بھی وہ ایک امید رکھتے تھے، اس امید کا ان کے خیال میں وقت گزر چکا تھا۔ تو اب اللہ کی قدرت پر یہاں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک خوشی کی شدت سے جیسے آدمی ایک سوال کر کے اس کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک اللہ کا نظام ہے، اور حضرت ابراہیم ظاہر ہے کہ نبی تھے، وہ فطرت کے نظام کو بھی بخوبی جانتے تھے۔ تو وہ یہ ہے کہ جوانوں کو اولاد دی جاتی ہے تو بوڑھوں کو نہیں ملتی۔ تو حضرت ابراہیم کا ایک سوال نوعیت کا تھا کہ مجھے اسی بڑھاپے میں اولاد ملے گی یا مجھے جوان کر دیا جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ تو بس وہ ایک تفصیل طلب کرنے کے لیے سوال تھا، باقی اس طرح کا کوئی سوال نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا۔ اس پر فرشتوں نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے، اس کو کہتے ہیں استفہام تعجب یا استفہام تعجیبی، یعنی وہ جیسے تعجب ہوتا ہے نا آدمی کو کہ اس کو اچھا بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ اچانک اس کو جھٹکا لگتا ہے جو، تو اس سے ایک بات پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ کالا، انہوں نے فرمایا قالوا بشرناک بالحق، ہم آپ کو جو بشارت دے رہے ہیں وہ حق ہے، یعنی سچی ہے، وہ واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی وہ باطل ہونے کا یا نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فلا تکن من القانتین، قانت ہوتا ہے مایوس ہونے والا، قانتین یعنی مایوس ہونے والوں میں سے مت ہوں۔ اب مایوس کون ہوتے ہیں؟ وہ آگے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم نے خود فرمایا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، کیونکہ مایوسی جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ چند اسباب سے ہوتی ہے۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ میری ضرورت کا اللہ کو پتہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ بخل سے کام لے گا اور وہ میری ضرورت پوری کر سکنے کے بعد کرے گا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تینوں باتیں اصل میں گمراہی کی باتیں ہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا، یہ بھی کوئی نبی نہیں مان سکتا۔ اللہ کو میری ضرورت کا علم نہیں، یعنی وہ قادر نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ علیم نہیں، وہ جانتا نہیں میری ضرورت کو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو ہے وہ یہ کرے گا نہیں، خود کرے گا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا، جب فرشتوں نے کہا نا کہ جب یہاں فلا تکن من القانتین، مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو، یہ مایوسی انسان کو ہلاک کرنے والی سب سے مہلک شے ہے، اور اس سے دین آدمی کو بار بار، یعنی یہ توحید پہ رہنے والوں کو اصل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مایوسیاں آتی ہیں آدمی کو، یہ اب اس کی خواہشات جو دینی خواہشات ہوتی ہیں، جو اللہ کی پسندیدہ خواہشات ہوتی ہیں، مطلب ایک تو ہم جیسے مومن ہیں جن کی خواہشات کی پوری فہرست میں اللہ کی پسندیدہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں یا ہیں ہی نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادہ اللہ کا تعلق ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تمام خواہشات اللہ کی مرضی پہ ہوتی ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اب یہاں کیا کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، یعنی یہ ان لوگوں سے متعلق بھی بات ہے کہ جن کا کوئی تعلق اللہ کی پسند ناپسند سے نہیں ہے، اور وہ اپنی پسندیدگی کی فہرست ہی لے کر اللہ کے دربار کو کوئی جرنل سٹور سمجھ کے تو وہاں پر گھوم رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کو اس دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ، آپ کے صحابہ اور آپ کے بعد میں آنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ باطل کا غلبہ ہے، قوت بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے، نہیں ہوا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، جو جب آدمی دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں دو لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو تنخواہ لے رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو تنخواہ دے رہے ہیں۔
تو اب دنیا پوری میں ایسے ہو گیا کہ تنخواہ لینے والوں سے لڑ رہے ہیں. یعنی جج کون ہے؟ تنخواہ لینے والے. جرنیل کون ہے؟ تنخواہ لینے والے. سرمایہ وہ سیاستدان کون ہے؟ تنخواہ لینے والے. مولوی کون ہے؟ تنخواہ لینے والے. تو کوئی ایک تنخواہ لینے والا مولوی کو گالی دے رہا ہے, دوسرا جرنیل کو دے رہا ہے, تیسرا سیاستدان کو دے رہا ہے, چوتھا. اب یہاں پر جھگڑا ہے اس جو جیسے نا وہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا کو ہر صورت میں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور دوسرا طبقہ وہ ہے. تو اب اس سے ایک جب مایوسی پیدا ہوتی ہے نا, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بھوک بھیڑ ہے, یعنی بھوک جو ہے نا اس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوتی ہے. تو تنخواہ لینے والے تنخواہ لینے والوں سے لڑ رہے ہیں, یعنی عوام کوئی جرنیلوں سے لڑ رہی ہے, کوئی ججوں سے لڑ رہی ہے, کوئی سیاستدانوں سے لڑے ہوئے, لیکن کوئی منہ نہیں کر رہا کس کی طرف؟ ان بھیڑیوں کی طرف, ان درندوں کی طرف, جنہوں نے ان مگر مچھوں کی طرف, جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سر کو اپنے جبڑے میں دبا رکھا ہے, اور کوئی ان کی مرضی کے خلاف, اور وہ جو کہیں اس پہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے. اس طرف کوئی منہ نہیں کرتا, بلکہ سب ان کے قریب ہونے کی کوشش ہی کر رہے ہیں. بہرحال جب یہ دیکھتے ہیں لوگ تو ان میں ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھوک بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ غربت لڑائی کی ایک بڑی وجہ ہے, تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا خدا سے. یہ درمیان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کو نظام کو کنٹرول کر کے, یہ جو ہر حالت میں دنیا کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں, چاہے خدا کو ساتھ ملا کر چاہے خدا کو چھوڑ کر. تو یہ آپس میں لڑنے والے یا خدا کا انکار کرنے والے اس بنیاد پر جو رخ نہیں کر رہے وہ اس طرف نہیں کر رہے, اور انہی کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بہرحال ایک سیکنڈری بات تھی, تو وہ اس پہ ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے. تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ماحول میں مایوسی ہے. اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ غریبوں میں نشہ بہت ہوتا ہے, غریب نشہ بہت کرتے ہیں. تو اب ایک جدید نشہ وہ کہ اب جب تمہاری مایوسی پیدا ہو تو کچھ چیزیں دیکھ لیا کرو, یہ وہ کر لیا کرو, اس سے تمہارے اندر ایک عارضی تسکین پیدا ہوگی اور خوشی تھوڑی سی پیدا ہوگی, اس سے تم خوش ہو جایا کرو, اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں پھر دوبارہ پھر وہی کرنا ہے کہ جو ہم نے کہنا ہے. غریب ہی نشے پہ لگتے ہیں, اور وہ غریب ہی نشہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل کر رہے ہیں سارے امیروں نے ان کو لگا رکھا ہے. تو اس سے ایک مایوسی کو عارضی طور پہ تسکین ملتی ہے, لیکن وہ بہرحال بڑھتی ہے. اللہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ گمراہ مایوس کون ہوتے ہیں؟ مایوس ہوتے ہیں ظالون. مایوس یعنی اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ کافرون. اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے. اللہ نے تمہیں ارادہ دیا, اللہ نے تمہیں طاقت دی, اللہ نے تمہیں مایوسی کے خلاف لڑنے کی ایک قوت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اب آگے آئے گا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں, جہاں وہ بات آئے گی نا اِلَّا امْرَأَتَهُ کیا ہے؟ قدرنا انہا لمن الغابرین. تو قدر تقدیر جس کو کاف دال را کا جو مادہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کر کے اس کو متعین کرنا. یعنی آپ جیسے تول ہے نا, تو ادھر ایک چیز رکھی اور ایک ادھر چیز رکھی, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کی ہے تو یہ اس کی قدر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیار دیا اور باہر کی دنیا میں کچھ امتحانات آئے, تو اب اللہ نے اس کو ہر لحاظ سے مسلح کر کے امتحانات میں ڈال دیا. اب وہ مایوس ہو رہا ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے, یعنی کفر کر رہا ہے. تو اب حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم کہ اللہ سب کر سکتا ہے, اس پہ اعتماد کرو. تو حضرت ابراہیم نے آگے کہا قالا تو نہیں, حضرت ابراہیم نے قالا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, کہ کون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے. یہ قنوطیت کہتے ہیں نا مایوسی کو. کون مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے, اپنے رب کی رحمت سے, اپنے پالن ہار اپنے پروردگار کی رحمت سے؟ کون؟ الا الضالون, سوائے گمراہوں کے, سوائے کافروں کے, جنہیں خودکشی کیوں ہوتی ہے, ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, ٹینشن کیوں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی دوائیاں آپ لوگ کیوں لے رہے ہیں, خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ دور حاضر میں ہم جس میں رہ رہے ہیں اس میں مایوسی بڑھ گئی ہے. لوگوں کی توقعات, لوگوں کی امیدیں یہ بہت بڑھ گئی ہیں,
اور باہر کی دنیا میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو برابر ہونے کے لیے اور ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ان میں وہ یعنی یہ مان تو لیتے ہیں کہ میں سب کر سکتا ہوں، پہلا جھوٹ یہی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم سب نہیں کر سکتے، ہم جو چاہیں ہم وہ نہیں کر سکتے، بے بسی ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، ان میں ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے خدا کی طرف رجوع کرنے کی جگہ۔ تو وہاں پہ کیا فرمایا کہ یہ تو جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے راہ ہدایت سے لوگ ہوتے ہیں، مایوس وہی ہوتے ہیں صراط مستقیم پہ، اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ کو اپنا ہادی اور مرشد ماننے والا، وہ آدمی کبھی برے سے برے حالات میں مایوس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جو مایوس ہو جائے، جو خودکشی کرے، کہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ اہل علم بتاتے ہیں وہ کافر پہلے ہوتا ہے، خودکشی بعد میں کرتا ہے۔ وہ اللہ کو قادر نہیں مان رہا ہوتا، یا علیم نہیں مان رہا ہوتا، یا بخیل مان رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تب خودکشی کرتا ہے۔ پہلے وہ کافر ہوتا ہے اور اس کفر کے بعد وہ یعنی اللہ پر ایمان کو ترک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ خودکشی کرتا ہے، وہ اپنی جان دیتا ہے۔ تو یہ کون ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے کہ یہ ہیں غالون۔ تو ابراہیم نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے۔ یہ بس ایک استفہام تھا تعجب کا، ایسی کوئی بات نہیں کہ ابراہیم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جن کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے اعتماد اور اللہ پہ بھروسے پہ اور توکل کی سب سے بڑی مثال انسانی تاریخ میں ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو بچے کی بشارت انہوں نے مجھے دی ہے، یہ دینے نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ بشارت دینے آتے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا یہ بشارت دینے کے لیے، لیکن یہ فرشتے اتنے زیادہ آئے ہیں، کچھ کہتے ہیں 12 آئے، کچھ کہتے ہیں 6، کچھ کہتے ہیں 3، بہرحال جمع کے تو تھے یہ، کیونکہ قرآن نے خود جہاں کہا ہے کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو یہ ایک یعنی جمع میں تھے۔ تو یہ زیادہ فرشتے اللہ نے کیوں بھیجے ہیں؟ ظاہر ہے کہ منصوبہ کوئی اور ہے، منصوبہ کوئی بڑا ہے۔ پھر دوسری بات یہ حضرت ابراہیم کے علم میں تھی کہ انہوں نے آتے ہی مجھے بشارت نہیں دی، یعنی یہ بشارت دیتے آ کے یہ بیٹھے، انہوں نے کھانا آیا، یہ سب ہوا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب میرے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی تو میری گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں اس لیے نہیں آئے، یہ راستے سے گزرتے گزرتے بس مجھے یہ بتا کر انہوں نے کہیں آگے جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، تو حضرت ابراہیم نے پھر ان سے پوچھا قال فما خطبکم، یعنی امرکم نہیں ہے، یعنی تمہارا معاملہ کیا ہے۔ خطب کہتے ہیں کسی بہت بڑے معاملے کو، یعنی جب خطاب کیا جاتا ہے نا تو کسی بڑے معاملے پر گفتگو کی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ خطاب شروع کر دیا جائے، یعنی آج تم نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، یا آج آٹا گوندتے وقت تم ہل رہی تھی تو یہ کیوں، تو یہ جو ہے نا اس پہ خطاب شروع کر دیا جائے اور پوری توانائی صرف کر دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو خطاب بڑے جو مہمات امور ہوتے ہیں ان پر، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وما امرکم، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا معاملہ ہے تمہارا، کوئی بہت بڑا مقصد ہے تمہارا جہاں تم جا رہے ہو، اتنے فرشتے، اور وہ صرف یہ بات بتانے تو نہیں آئے، اور پھر اگر یہ بتانے آئے ہوتے تو بتاتے، اگر مجھے اوپر گھبراہٹ طاری نہ ہوتی تو شاید یہ پھر نکلتے نکلتے بتاتے، تو یہ راستے میں آئے، یہاں پر میرے پاس رکے اور پھر یہ آگے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اس سے ایک شک گزرا، تو انہوں نے سوال کیا اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ حضرت ابراہیم نے تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرموں کی قوم کی طرف۔ ظاہر ہے کہ فرشتے مجرموں کی قوم کی طرف عذاب ہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس پر کوئی لمبی بات، فرشتوں نے بس اتنا بتایا کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے بات سن رہے ہوتے ہیں، پوری بات بتا دی جائے، ہاں کیا، ہاں نہیں، پھر جواب دیں گے، یعنی یہ ہمارا عام رویہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ دھت ہیں بالکل ہی، جیسے نشئی نہیں ہوتے، وہ نشہ ویسے بھی ہوتے، وہ نشہ ہوتے ہیں نا، کسی آدمی سے کہیں گے نا یار پانی گلاس لا دو، پھر پہلے وہ کہے گا جی ہاں اچھا، پھر وہ چلا جائے گا پانی لینے کے لیے، پھر وہ کہیں کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، جی ہاں ہاں جی جی ٹھنڈا، اب سن لیا، لیکن اتنا ڈل رسپانس کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ الرٹ نہیں ہیں، ہم لوگ غنودگی میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، تو اب اور سوئے رہنا چاہتے ہیں، اور بالکل ہمارا حال وہی ہے کہ جیسے ایک کامچور نکمے آدمی کو جب آپ جگاتے ہیں تو وہ اٹھ کے آپ کے گلے پڑتا ہے، یہ کیوں جگایا ہے؟
ٹھیک ہے، وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے. تو ہمارا حال بھی، ہماری قوم کا، ہمارا اپنا، ہم سب لوگوں کا یہی ہے. تو اب کیا ہے کہ فرشتوں نے سب سے زیادہ جاگے ہوئے آدمی سے بات کی تھی نا، تو قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. تو جاگ صرف وہ رہا ہے جو اشارہ سمجھتا ہے، بس وہ بیدار ہے جو اشارے کو سمجھ لے. جو اشارے کی تفصیلات اور بالکل حونقوں کی طرح ہر بات کی تفصیل پوچھتا رہے، وہ آدمی بیدار نہیں ہوتا. بیداری کی سب سے بڑی نشانی ہے عقل مند را اشارہ کافی است کا مطلب ہے کہ عقل مند جاگنے والا آدمی ہوتا ہے. یعنی دھت نشئی اور سوئے ہوئے بے ہوش کو کوئی عقل مند نہیں کہتا. ٹھیک ہے، تو جو اشارہ پالے، جو اشارے کو ڈیکوڈ کر لے، وہ جاگا ہوا ہوتا ہے. اور ہم لوگ، ہماری پوری کی پوری قوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے بند کر دیں.